کر کے جنت میں جانا ہے، ہمیں جنت میں ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق کام کر کے جانا ہے. اور آج ہمارے انوائرمنٹ میں ہم کو دنیا کی بچوں کو پڑھائی بھی دلانی ہے، ہم کو گھر کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ گھروں کا صاف رکھنا، یہ مینٹین رکھنا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. ہمارا اپنا بھی ایک امپیکٹ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہم کو قرآن کا علم، جو ہم لوگ خاص لوگ اجمی لوگ ہیں، ہم کو عربک کے ساتھ، ہم کو تدبر کے ساتھ ہر چیز کو غور و فکر کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جنت ہم کو مل سکتی ہے. اور اس کی راہ میں جو جد و جہد آئے گی، خاص کر کے آج کے دور میں ہمیں حرام حلال کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہمیں اس سے بچنا پڑے گا. جب یہ ربا ہو جائے تو مجھے ذرا بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ادھر آ رہا ہے کہ کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، جبکہ جانتے ہیں، جان لیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے جد و جہد کی تم میں سے اور نہیں بنایا اللہ کے سوا اور نہ رسول کے سوا اور نہ مومنوں کے سوا کسی کو رازدار. آخری پوائنٹ جو ہم نے آپ سے کہا، اس زمانے میں فائٹ کرنے کے لیے پرابلم یہ تھی کہ ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے رازدار تھے، یعنی سگی بہن رازدار تھی ایک زمانے میں. اب وہ اسلام قبول نہیں کر رہی. سگا بھائی ہے، بھانجے ہیں، بچے ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں. اللہ نے آپ کو اور ہم کو اس زمانے میں یہ کیا بتا دیا کہ اس وقت تک ایمان کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اسلام میں پورا آ کر اور اللہ رسول مومنوں کے علاوہ آپ کسی کو اپنا رازدار نہیں بناؤ گے. اور بار بار اللہ کہہ رہے ہیں ان کو رازدار نہیں بنانا، کیونکہ یہ قابل نہیں ہے بھروسے کے، نہ ہی یہ عہد نبھا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ قرابت داری کا احساس نبھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو چانس مل گیا یہ تم پر ہاتھ ضرور ماریں گے. اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. آگے دیکھیں ایک اور پوائنٹ اللہ بتاتے ہیں، یہ بھی اگر آپ غور کریں تو آ رہا ہے کہ یہی لوگ حج کے ٹائم پر مسجدیں تعمیر کرنا، پانی پلانا، بڑھ چڑھ کر نیک کام کرنا. فار ایگزامپل اگر میڈم نور جہاں جو بھی اپنے گانے گاتی تھی، بنتی سنورتی تھی، لیکن اگر وہ 27 کو مر گئی تو ایک امپیکٹ کیا پڑا کہ یہ اچھی عورت ہے، اللہ کرے اچھی ہو بیچاری، ہمیں نہیں پتا، ہماری مسلمان بہن تھی، ایک خدا کو مانتی تھی، لیکن کسی کی اچھی موت یا کسی کا اچھا عمل اس کے دوسرے برے عمل کو رنگین تو نہیں کر سکتا نا. ہمارے ہاں یہ ایک امپیکٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کی بہت دعا لیتا ہے، اور خاص کر کے کہا جائے کہ اس نے تو اپنی ماں کی الٹیاں تک ہاتھ میں لے لی ہیں، اس نے تو اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھ کر حج کرایا ہے، لیکن وہ ہے زانی، ایک نمبر کا حرام خور شخص ہے، لوگوں کا پیسہ کھا جاتا ہے، تو کہیں گے کہ اس کو ماں کی دعا ہے، تب بھی کہیں گے اس کو ماں کی دعا ہے. سمجھ آئی؟ تو وہی والی چیز ہے کہ یہ گندے لوگ تھے، اللہ ان سے لڑنے کا کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو رازدار نہیں بنانے کا کہہ رہے ہیں. تو ان کے لیے مشہور یہ تھا کہ یہ تو مسجد حرام کے لیے وقف ہوئے ہوئے، تو اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں اصل مومن کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ما کان للمشرکین، مشرکوں کے قابل نہیں ہے کہ وہ تعمیر کرے مساجد اللہ. دیکھیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بنا نہیں سکتے اللہ کی مسجدیں، ان کو سچتا نہیں ہے، ان کے اوپر اچھا نہیں لگتا. جیسے ہم اگر درس دیں اور ہماری ساس ہی ہم سے ناراض ہو، ہماری سسرال والے ہی ہم سے ناراض ہوں، ہم نے کسی کا فنڈس کھایا ہوا ہو اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوں فریاد تو پورا دن درس کرتی ہے، تو کہا کیا درس کرتی ہے، اب رہنے دو، لوگوں کا مال کھا لیتی ہے، اپنے خاندان سے تو جڑ کر بیٹھی بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ ان کے قابل نہیں ہے کہ یہ درس بھی کریں. اس کو چاہیے کہ اس سے یہ سو جایا کریں اور نہ درس کیا کریں. سمجھ آئی؟ تو مشرکوں کے قابل نہیں ہے کہ تم تعمیر کرو، مشرکوں کے. تو اس کو یوں لے لو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پر سجدہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کراتا پھرے. ہمارے اس کی انٹرپریٹنگ یہ لی کہ جو بھی مسجد تعمیر کرتا ہے توحیدی عقیدے کا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے اس کا مطلب کیا لیا کہ مشرک تو کبھی اللہ کی مسجد تعمیر کر ہی نہیں سکتا، یوں لیا گیا. جبکہ مسجد زرار قرآن ہی کہہ رہا ہے مشرکوں نے اور منافقوں نے تعمیر کیا. اس کا مطلب کر سکتے ہیں لیکن ان پر سچتی نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا ان پر. تو مشرکوں کے جو اللہ کے ساتھ لوگ دوسروں کو شریک کرتا ہے، دوسروں سے ڈرتا ہے، ان کے قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، کھلے پھرتے گناہ کرتے ہوئے. اس کو میں ایزی سینٹنس بنا رہی ہوں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، دن دناتے ہوئے اپنے گناہ کا اظہار
اگزامپل جو دے رہی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے. ایک ایکٹریس ہے, وہ کہتی ہے میرے خواب میں تو رسول اللہ آئے, بشارت دے کر گئے, میں تو الحمدللہ ہر سال عمرہ بھی کرتی ہوں اور اللہ کے فضل سے میں ایک اچھی طوائف ہوں. تو کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ہم کہیں گے دیکھو خود ہی کہہ رہی ہے کہ میں ایک سپر ہوں, میں آج کل ہٹ طوائف ہوں, میری وہ بولی لگتی ہے, یہ سب میرے رب کا کرم ہے. ہم کہیں گے ہائی کیسی باتیں کر رہی ہے, اور واقعی ایسی باتیں کرتے ہیں آج کل. جیسے ایک ایکٹر کے بارے میں بھی میں نے سنا, اس نے ایک ایسی جیل سے جہاں پہ لوگ بہت سالوں سے انتظار میں تھے, جرمانہ ان کا ادا کیا اور ان کو چھڑوایا, چھڑوانے والا نہیں جی, لیکن اس کا جو یہ عمل ٹھیک ہے, لیکن جو کام کرتا ہے جی, وہ بہت برا ہے. پھر ہم اسے کسی طرح نہیں ہے نا. دیکھیں کسی بھی صورت آپ کتنی بھی نیکیاں کر لو, بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ جس ہائٹ پر برائیاں ہوں گی وہ تمہاری نیکیوں کو پورا کھا جائیں گی. چھوٹی برائیاں ہیں تو وہ اللہ بخشنے والے ہیں, لیکن اتنی ہائٹ پر برائی تو بے شرم ہی کرتا ہے نا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں, لیکن ہائٹ پر برائی ایک بے شرم آدمی ہی کر سکتا ہے. اللہ ہم پر بھی رحم کرے. تو اللہ فرماتے مشرکوں کے قابل نہیں ہے کہ مسجد حرام کو تعمیر کریں, اور جبکہ بے شرموں کی طرح کفر کو اپنے سب کے آگے کھولتے ہوئے چلتے ہیں, یعنی مورتیوں کی پوجا کرنا, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانا, ننگے پھرنا, بے حیائی کرنا, عورتوں کے ساتھ پھرنا, جو بھی کچھ کرنا. اولئک حبطت اعمالهم, اس طرح کرتے تھے, مسجد تعمیر کرتے تھے, لیکن ان کے اعمال کفر کا اظہار کرنے پر ضائع ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں بے حیائی گناہ کو آفیشیل مت کرو, اور سب کے آگے دھندناتے ہوئے یہ کام مت کرو. حبطت اعمالهم, یہ وہ لوگ ہیں ضائع ہو جاتے ہیں ان کے اعمال, اور یہ آگ میں سدا رہیں گے. بے شک اللہ کی مسجد تعمیر وہ کرے نہ کہ کر سکتا ہے. یہ سینٹنس میں ذرا سا سینٹنس کو بدل دو. بے شک تعمیر تو وہ کرے اللہ کی مسجدیں جو اللہ پر خالص ایمان رکھتا ہو, توحیدی ایمان رکھتا ہو, آخرت کی حقیقت کا ایمان رکھتا ہو کہ آخرت کی حقیقت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, صرف تمہارے نیک عمل تمہارے لیے رحمت بنیں گے, فضل بنیں گے. اور اللہ کی مسجدیں تو وہ تعمیر کرے جس کی صلاۃ وہ پابند ہو. ہمارے یہاں بے نمازی مسجدیں بناتے نہیں بناتے, یہ میرے کزن نے بنایا, یہ میرے دادا نے بنایا, کہا یہ تو بڑے نیک ہوں گے. ارے نہیں, کبھی حج بھی نہیں کی اور نماز پڑھی نہیں پڑھی, لیکن مسجدیں بہت بناتے ہیں, قرآن بہت جگہ رکھوا دیتے ہیں, لوگوں کو حج کرواتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم کو قرآن بتاتا ہے کہ اپنی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے یہ آیت کیسے کیسے ہم سمجھیں گے کہ مسجدیں تو وہ تعمیر کرے جو ایمان لا اللہ پر, یوم آخر کی حقیقت پر, صلاۃ کو قائم رکھے, زکوٰۃ دیتا رہے, نہیں ڈرے مگر اللہ سے ڈرے. بس امید ہے کہ یہ لوگ یہ کہ وہ ہوں گے مہتدین, یعنی ہدایت پانے والے. آیت نمبر 19 کو دیکھیے. اجعلتم, کیا اے لوگوں کس بے وقوفی میں ہو, یعنی ہم اس بریکٹ کو دیں گے کہ لوگوں اتنی کم علمی کا مظاہرہ مت کرو. کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا, کیا یہ اس کے کمپیریزن میں آ سکتا ہے؟ کمن آمن باللہ, کیا ایک پانی پلانے والا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والا ہے تو بہت بڑا کام نا, ہمارے نزدیک بہت بڑا کام ہے, اللہ کے نزدیک آمن باللہ بڑا کام ہے. ہم کو تو اللہ کا کرائٹیریا دیکھنا ہے نا, اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں اگر کوئی ایسی جنرل نالج کا سوال دے دیتا کہ پانی پلانے والا, مسجد حرام کی تعمیر کرنے والا, اللہ پر ایک کا ایمان رکھنے والا, ان میں کون قابل قبول ہے, اور ایمان رکھنا, یوم آخر پر ایمان رکھنا, جد و جہد کرنا اللہ کی راہ میں, کون نمبر 1 ہے؟ تو میں تو اپنی پتہ ہے کیا منطق کر دوں گی, میں کہوں گی کہ مسجد تو وہی تعمیر کرے گا نا جس کے پاس یہ سارا ایمان ہوگا. میں تو ایسے گھپلا کر دوں گی. پانی بھی تو وہی پلائے گا نا جس کو حج پر بلیو ہوگا کہ حج کس کے لیے کر رہے ہیں اور یہ کام کس کا ہے, تو اس کا مطلب وہ اللہ کو تو مانتا ہے. اللہ کہہ رہے نہیں, ایسی پرسنالٹی بھی ہے کہ ڈسکرمنیشن دونوں میں ہو سکتی ہے, کہ ایک تو صرف تعمیر کرتا ہے اور پانی پلاتا ہے, اور اس کے کیونکہ اللہ نے جب دو کو الگ الگ کر دیا تو وہ میری لاجک دھری کے دھری رہ گئی. سمجھ آئی؟
تو ہم کو اب پتہ چلا کہ اچھا قرآن میں ہے کہ ایسے بھی مکس عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، تو کہیں میرا عقیدہ تو ایسا مکس نہیں ہے؟ پھر آپ کو واقعی ایسے لوگ آپ کی نظروں میں بھی نظر آئیں گے کہ ایسے ہوتے ہیں۔ اس مطلب اللہ نے کن کو پرائرٹی دی؟ جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر، وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کر کے دکھاتے ہیں۔ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے مسجد حرام کی تعمیر کرنے والوں سے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تو ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت دے گا بھی نہیں کہ جو پانی پلائیں، تعمیر کریں، لیکن اس خدا کی بات کو پوری نہ کریں، عقیدہ ان کا گندا ہو۔ اللہ تو ایسوں کو آگے ہدایت دے گا بھی نہیں۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور ہجرتیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مال سے بھی کرتے ہیں، جان سے بھی کرتے ہیں، یہ اعظم درجے کے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اعظم درجے کے لوگ ہیں، اور یہی لوگ وہ فائزون ہیں، فائزین میں سے ہیں، یعنی کامیابی پانے والوں میں سے ہیں۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سے بھی آپ کا پسندیدہ کام کرا لیجئے۔ خوشخبری دیتے ہیں ان کو ان کا رب اپنے پاس سے رحمت کی اور رضامندی کی اور باغات کی ان کے لیے، جس میں نعمتیں ہوں گی مقیم، سدا رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ ہمارے نصیبوں میں کر دیجئے۔ آیت نمبر 22 میں دیکھیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ، بے شک اللہ اس کے پاس اجر ہے بہت بڑے۔ اے ایمان والوں، مت بناؤ اپنے والدین کو، آباءکم والدین، اخوانکم بھائی بہن، ٹھیک ہے، مت بناؤ دوست، مت بناؤ، آگے دوست آئے گا، ٹھیک ہے، نہ اپنے والدین کو نہ بھائیوں کو دوست بناؤ، ان شرط کے ساتھ، بالکل قصر کی نماز والا معاملہ ہو گیا کہ تم صلاۃ میں قصر کر دو، کوئی گناہ نہیں اگر دشمن کا خوف ہو۔ تم والدین اور بھائی بہن کو دوست مت بناؤ اگر وہ پسند کرتے ہوں کفر کو ایمان پر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو شرط ہوتی ہے اگر یہ سچویشن ہے تو ماں باپ اور بھائی بہن بھی تمہارے فرینڈ نہیں ہیں۔ ایک اور آیت میں کیا رہے؟ صاحبہما فی الدنیا، اگر یہ ایسے ہی ہے تو صاحبہما فی الدنیا، صاحب کا مطلب ہوتا ہے ان کا ساتھ کس میں دے سکتے ہو جہاں ان کی ضرورت ہو، لیکن فرینڈ ایک الگ ٹرمنالوجی ہے۔ فرینڈ کا مطلب ہم دل و جان سے ان کو چاہتے ہوں، ہمارے دل کے وہ بسے ہوئے ہوں، ولی ہوں، ٹھیک ہے، یہ دل سے پھر تمہارے دور ہوں گے، ان کی صرف ضروریات کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا اگر یہ اس کیٹیگری میں ہوں کہ اگر یہ پسند کرتے ہوں کفر کو ایمان پر، کہیں شوہر ہے شکل میں، کہیں ابھی اب آگے شوہر بھی آ جائے گا، ابھی آپ کو لگ رہا ہے نا کہ شوہر کی تو لفظ ہی نہیں آیا، ابھی آئے گا، شوہر کا بھی آئے گا، رشتہ داروں کا بھی آئے گا۔ اگر یہ ایمان کو پسند نہیں کرتے ہیں، آپ کو پردہ نہیں کرنے دیتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر غلط چیز دیکھتے ہیں، کوئی میاں ہے، کوئی یہ باپ ہے، کوئی یہ بھائی ہے، آپ کو غلط محفل میں لے جاتا ہے، حرام کھلاتا ہے، غلط کام کو اکساتا ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، آپ کے ساتھ جادو ٹونے والی حرکتیں کر رہا ہے، تعویذ آپ کو پہناتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پرابلم آتی ہیں۔ تو اگر یہ پسند کرتا ہے کفر کو ایمان پر، اور جو ان سے دوستی رکھے گا تم میں سے، بس یہ خود بھی ظالم کہلائیں گے۔ اللہ نے فرسٹ پوائنٹ تو آپ کو یہ کہا کہ تم نے اگر ان کا ساتھ دیا تو تم بھی ظالم ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بریفلی بتا دو، دوبارہ ان کو بتا دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کہ تمہارے والدین اور تمہارے بچے اور تمہارے بھائی بہن اور تمہارا جوڑا، بیوی شوہر کو دیکھ لے، شوہر بیوی کو دیکھ لے، اور تمہارا پورے کزنس، کنبا، چچا، ماموں، خالہ، سب عشیرت کو، اگر تمہارا پورا کنبا اور تمہارے مال جن کو تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جن کے نقصان کا تمہیں ہر پل خوف رہتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جن کی وجہ سے تم نہ درس میں جا سکتی ہو نہ درس دے سکتی ہو، سجا سجا کے گھروں کو بیٹھ گئے ہو، یا یہ خوف ہے کہ اگر میاں کی بات نہیں مانوں گی، ان رشتہ داروں کی بات نہیں مانوں گی تو میری جنت مجھ سے چلی جائے گی۔ ایک تو عورتوں کے لیے یہ گھر کیا کہلاتا ہے؟ جنت، میرا گھر میری جنت، سمجھ آئی؟ تو اگر اس دنیا کی جنت کو جنت بنا کر بیٹھ گئی ہو صدا کی، تو ٹھیک ہے، میری جنت